بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام کے حضور کا وقت جب قریب آیا تو طریق گواہ ہے کہ 30 عام الفی 11 رجب کو امام علی علیہ السلام کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آتی ہے اور دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے، اے اللہ اپنے ولی کا حضور فرما۔ بی بی پاک کا یہ کہنا تھا اور دیوار کعبہ ٹوٹنے لگی اور بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی، اور یہ منظر حضرت عباس ابن عبد المطلب دور سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا تو لوگوں کو چیخ چیخ کے کہنے لگے تھے، حضرت ابن ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبے کے اندر چلی گئی، آؤ خانہ کعبہ کا دروازہ کھولتے ہیں اور انہیں باہر نکالتے ہیں۔ یہ بات مکہ سے پورے عرب میں پھیلنے لگی، لوگ دور دور سے آنے لگے۔ حضرت ابن ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی، وہ بھی دیوار سے۔ لوگ خانہ کعبے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کسی سے بھی اللہ کے گھر کا دروازہ نہیں کھلتا۔ اس وقت اس دنیا میں 2 ہستیاں مطمئن تھیں، ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام اور دوسرے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ نے لکھا، سرزمین عرب میں اتنا ہجوم اکٹھا پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ 13 رجب 30 عام الفی سب لوگ اللہ کے گھر کو دیکھ رہے تھے کہ اتنی دیر میں دیوار کعبہ ہلنے لگی کہ وہی شرار پھر سے ظاہر ہوا۔ سب لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اتنی دیر میں حضرت ابن ابو طالب فرمانے لگے، اے محمد جاؤ دیکھو۔ اللہ کے رسول اپنے مبارک قدموں سے خانہ کعبہ کے اندر پہنچے تو دیکھا ایک نورانی بچے کے چہرے کے نور سے خانہ کعبہ چمک رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی کی والدہ پریشان ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری ماں آپ پریشان کیوں ہیں؟ بی بی فاطمہ بنت اسد فرمانے لگی، اے میرے بیٹے محمد، اللہ نے جیسے ہی اس بچے کا ظہور کیا تب سے لے کر یہ بچہ نہ ہی روتا ہے اور نہ ہی دودھ پیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے جیسے ہی مسکرا کے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا، وہ بچہ مسکرا کے اپنی آنکھیں کھولنے لگا۔ اللہ کے رسول نے اپنی زبان حضرت علی علیہ السلام کے منہ میں رکھی تو امام علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان چوسنے لگے۔ پھر جیسے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات امام علی کو گود میں اٹھا کر باہر لاتے ہیں تو سارا عرب اس بچے کے نور اور فضیلت کو دیکھ کر جھومنے لگتا ہے، اور لوگ آپس میں کہنے لگتے ہیں، اس بچے کا نام کیا رکھیں؟ اتنے میں ہی رسول خدا فرماتے ہیں، اس طرح پہلے کبھی کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی۔ اس بچے کی ولادت عالی ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ پھر اللہ کی مرضی یہ ہے اس بچے کا نام بھی علی رکھا جائے، یعنی وہ بلندی ہے کہ جس بلندی میں کوئی بھی پہنچ نہ سکے۔ فضاؤں میں علی علی کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ اتنے میں جناب ابن ابو طالب علیہ السلام امام علی علیہ السلام کو لے کر گھر کی طرف جانے ہی لگے تھے تو کسی منافق نے کہا کہ اے ابو طالب وہ رسم نہیں کرو گے جو ہر بچے کے ساتھ کی جاتی ہے۔ مکے میں یہ رواج تھا، پیدا ہونے والے بچے پہ سانپ چھوڑتے تھے۔ اگر سانپ بچے کو مار دیتا تھا تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بچہ اپنے باپ کی اولاد نہیں، لیکن اگر سانپ بچے کو کچھ نہیں کہتا تھا تو لوگ یہ سمجھتے تھے یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد ہے اور ہمارے لیے قابل عزت بنے گا۔ حضرت ابن ابو طالب علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو دیکھا اور امام علی علیہ السلام کو دیکھا اور ایک جگہ علی علیہ السلام کو رکھ دیا اور کہنے لگے، وہ سانپ کو لاؤ جس پہ تم فخر کرتے ہو۔ وہ سانپ چھوڑا گیا۔ جیسے ہی وہ سانپ علی علیہ السلام کے قریب آتا ہے تو علی علیہ السلام اپنے ننھے ہاتھوں سے سانپ کو پکڑ کر چیر دیتے ہیں۔
جب لوگوں نے یہ دیکھا تو چیخ چیخ کے کہنے لگے کہ بچے نے سانپ کو چیر دیا۔ عرب زبان میں سانپ کو کہتے ہیں حیا، اور کسی چیز کو چیر کے پھاڑ دینا اس کو کہتے ہیں درہ۔ لوگ زور زور سے کہنے لگے حیا درہ کہ بچے نے سانپ کو چیر دیا، اور یہ آواز فضا میں گونجنے لگی اور یوں معلوم ہونے لگا جیسے کوئی کہہ رہا ہو ہائے درہ ہائے درہ۔ اس آواز کو سن کے حضرت علی علیہ السلام کی والدہ کہنے لگی کہ یہ میرا بچہ حیدر ہے، یہ وہ شیر ہے جو سانپ کو چیر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے۔ سلام ہو اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام پر، سلام ہو اس شخص پر جو حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت سن کر خوش ہوتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ اللہ حافظ۔